فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AHN میڈیا کی ایک نئی سیریز اسلامک Q&A میں میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار قاسمی ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس سیریز کا مقصد دور جدید کے مسائل کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کی رہنمائی کرنا ہے تاکہ ان کے شکوک و شبہات ختم ہو سکیں اور احکام اسلام کی عظمت و حکمت کو سمجھ کر شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا پہلا سوال ہے سعد مرچنٹ ممبرا کی طرف سے۔ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اپنی آئی ڈی پر کسی دوسرے شخص کی تصویر لگانا کیسا ہے؟ دراصل اپنی آئی ڈی پر کسی اور انسان کی تصویر لگانا ناجائز ہے۔ اگر آپ نے اس انسان سے اس کی تصویر لگانے کی اجازت بھی لے لی ہے، تب بھی دوسرے لوگ جو آپ کی پروفائل چیک کرتے ہیں اور جو آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت کو آپ کی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے دھوکہ ہے کہ آپ اپنا بایو ڈیٹا کچھ اور دکھا رہے ہیں اور تصویر کچھ اور دکھا رہے ہیں۔ اس لیے بہر صورت ناجائز ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال ہے ثنا اشفاق چودھری جبیل سعودیہ عربیہ سے۔ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ہر ریسیو ہونے والے میسج کو آگے فارورڈ کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیے ناظرین، یہ ایک ایسی وبا ہے جس میں تقریباً ہر انسان مبتلا ہے۔ جس کسی کو بھی کوئی میسج ریسیو ہوتا ہے وہ اسے پورا پڑھے بغیر دوسروں کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں بسا اوقات ایسی چیز بھی شامل ہو جاتی ہیں جو دیکھنے میں بڑی اچھی نظر آتی ہیں، جس میں ہمیں اسلام کا بھی بڑا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن دراصل وہ بات جھوٹی ہوتی ہے، وہ بات غلط ہوتی ہے، اور ہم اس کو پھیلانے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ دیکھیے، ایک مسلمان کو ہمیشہ ہر حال میں اپنے قول و فعل میں، اپنے کردار و اخلاق میں سچا ہونا یہ اس کی علامت ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچ پر چلنے کا راستہ بتا رہے ہیں اور جھوٹ سے رکنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو نقل کر دے، آگے بھیج دے، پہنچا دے دوسروں تک۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر انسان صبح سے لے کے شام تک سچ بھی سنتا ہے اور جھوٹ بھی سنتا ہے۔ اگر ہم ہر سنی سنائی بات کو یا واٹس ایپ اور فیس بک پر ہمیں ریسیو ہونے والے ہر میسج کو ہم فارورڈ کرتے رہیں گے تو ہم سچ کو بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی آگے چلا جائے گا، اور یہ ایک مسلمان کے کردار کے خلاف ہے۔ ایک مسلمان سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، سچ کے ساتھ رہے اور سچ کا ساتھ دے، جھوٹ سے بچے، جھوٹ والوں سے بچے اور جھوٹ کے خلاف ہو۔ اس لیے جب بھی ہمیں واٹس ایپ پر کوئی میسج ریسیو ہو یا فیس بک پر ہمیں کوئی میسج آئے یا کوئی پوسٹ آئے تو ہم پہلے اس کی تحقیق کریں۔ بسا اوقات ہمیں ایسی تصاویر ملتی ہیں جو ایڈیٹڈ ہوتی ہیں، جو فیک ہوتی ہیں، اور ہم اسے آگے بھیج دیتے ہیں، لہٰذا ہم جھوٹ کے پھیلنے میں آلہ کار بن جاتے ہیں، اور قیامت میں ہم سے اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اس لیے ہر میسج جو ہمیں ریسیو ہو اسے فارورڈ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے اور اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اس کا ایک آسان سا طریقہ میں بتاؤں کہ آپ کو کس میسج پر تحقیق زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل واٹس ایپ پر جب بھی آپ کو کوئی میسج ریسیو ہوتا ہے تو اس کے اوپر فارورڈڈ لکھا ہوا آتا ہے، یعنی اس میسج کو چلایا گیا ہے، اس میسج کو بہت سارے لوگوں نے فارورڈ کیا ہے۔ ایسا میسج جب بھی آپ کو ریسیو ہو، اگر اس میں کوئی دینی بات ہے تو کسی عالم سے تحقیق کر لیں، اگر کوئی خبر ہے تو خبر کو انٹرنیٹ پر ایک بار کراس ویریفائی کر لیں، اسے دیکھ لیں کہ یہ خبر واقعی میں سچ ہے یا فیک نیوز ہے۔ اس طریقے سے آپ بہت ساری جھوٹوں کے پھیلانے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے کا وائی فائی بلا اجازت استعمال کرنا کیسا ہے؟
اسحاق شیخ ممبئی۔ دیکھیے وائی فائی انسان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، وائی فائی کی مشین بھی اور اس وائی فائی کا پلان بھی، جو پلان جس کمپنی سے اس نے سروس لی ہے وہ بھی اس کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے جتنا اس نے خریدا ہے۔ اب اگر ہم اس کے وائی فائی کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو یہ ناجائز ہوگا، ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر ہمیں واقعی ضرورت ہے اور ہمارا وائی فائی نہیں چل رہا ہے تو ہم اپنے پڑوسی سے یا اپنے کسی جاننے والے سے ہم وائی فائی کا پاسورڈ مانگ لیں اور اس سے درخواست کریں کہ بھائی مجھے 2 دن کے لیے 5 دن کے لیے اپنے وائی فائی کا پاسورڈ دے دیجئے تاکہ میں کچھ اپنا کام کر سکوں۔ اگر اجازت مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم پھر اس کا استعمال جائز چیزوں میں کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب نے وائی فائی کی اجازت لے کر استعمال کرنے کو صحیح قرار دیا ہے، لہٰذا اب وائی فائی کی اجازت لے کر ہم گیمز بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے، گیمز بھی کھیلیں گے، موویز بھی دیکھیں گے، سیریلز بھی دیکھیں گے اور وہ چیزیں کریں گے جو واقعی میں جائز نہیں ہیں۔ اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ جائز کام کے لیے آپ کو وائی فائی استعمال کرنا ہے اگر کسی اور کا تو اس کے لیے اجازت ضروری ہے، ناجائز کام کے لیے اجازت کے ساتھ بھی وائی فائی کا استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہوگا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو ہمارا اب تک کا یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو میری یہ آپ سے بڑی لجاجت سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آفس کے اوقات میں سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ کا استعمال کرنا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے درست ہے یا نہیں؟ مطیع اللہ فیضی ممبئی سے۔ دیکھیے اس بارے میں یہ بات جاننی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا کام ہی سوشل میڈیا پر ہے، کسی کمپنی کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، اس کا ایڈ کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، تب تو آپ کا کام ہی ہے یہ کہ آپ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور جتنے دوسرے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کریں۔ لیکن اگر آپ کا کام کچھ اور ہے، آپ کسی اسکول میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جہاں پر آپ کے کام میں، آپ کے اسکوپ آف ورک میں یہ داخل نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر جائیں اور وہاں پر وزٹ کریں یا کچھ پوسٹ کریں، تو پھر آپ ورکنگ آورز میں اپنے پرسنل سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ بریک ٹائم میں یا لنچ ٹائم میں جب آپ کو 1 گھنٹے کا یا آدھا گھنٹے کا بریک ملتا ہے اس وقت آپ اپنے پرسنل سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ مفتی صاحب نے سوشل میڈیا کے استعمال کی اجازت دی ہے لہٰذا اس پر کچھ بھی دیکھا جائے، کچھ بھی پوسٹ کیا جائے اور کسی بھی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو جایا جائے، بالکل نہیں۔ جو چیزیں سوشل میڈیا کے باہر جائز ہیں وہی چیزیں سوشل میڈیا پر جائز ہو سکتی ہیں، اور جو چیزیں سوشل میڈیا کے باہر حرام اور ناجائز ہیں وہی چیزیں سوشل میڈیا پر بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ ایک اور بات میں اس درمیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کہ یہ گیمز، یہ وائی فائی، یہ سوشل میڈیا، ان کا ہم بقدر ضرورت اپنے کام کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ان چیزوں میں جب آدمی لگ جاتا ہے تو اس کا وقت بہت ضائع ہو جاتا ہے۔ یوٹیوب کے اسپائرل ویڈیوز چلنے لگتے ہیں، فیس بک پر خالی پوسٹ کی اسکرولنگ چلتی ہے، ٹویٹر پر اسکرولنگ چل رہی ہے، 1 گھنٹے تک ہم اس میں وقت لگا دیتے ہیں۔ گیم میں لگ گئے تو گیم پر گیم کھیلتے جا رہے ہیں، اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور وقت کا ضائع کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ وقت کے ضائع کرنے کو علماء کرام نے خودکشی کے مترادف اور ایکویولنٹ بتایا ہے، یعنی خودکشی میں جس طرح انسان اپنی زندگی کے وقت کو بالکل ختم کر دیتا ہے، فل سٹاپ لگا دیتا ہے، ایسے ہی وقت کے ضائع کرنے میں وقت کے اتنے پورشن کو اس نے اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا، تو گویا یہ اتنے وقت کے لیے خودکشی کر لی۔ تو لہٰذا ہم اپنے وقت کا خیال رکھیں، ٹائم لگانے کے اتنے ٹائم ہی اگر ہم کو بہت ضروری ہے تو ہم اتنے ٹائم 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہم سوشل میڈیا پر گزاریں گے، اور وہ بھی فائدے کے کام کے لیے۔ اللہ ہم سب کو ان کے فتنوں سے بچائے اور ان کا صحیح استعمال کرنا سکھائے، آمین۔ اگلا سوال ہے امان شاکر صاحب پٹنہ سے۔ یوٹیوب پر بہت سے عجیب و غریب ایڈورٹائزمنٹ خود بخود آ جاتے ہیں یا آٹومیٹیکلی بہت سے غیر اسلامی اور نازیبا ویڈیوز سامنے آ جاتے ہیں، برائے کرم ان سے بچنے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے اچھا کام کرنے والوں نے بہت اچھے کام کیے اور برا کام کرنے والوں کے بھی بہت سارے برے کام ہیں۔ یہ ہمیں چننا اور جاننا ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔
YouTube پر اگر آپ کی فری آئی ڈی ہے تو پھر آپ کو YouTube ایڈز دکھاتا ہے، لیکن وہ ایڈ بھی ٹارگیٹڈ ایڈز ہوتے ہیں. یعنی آپ نے کروم پر کوئی چیز سرچ کی یا آپ نے YouTube کھولا اور کوئی ایک ویڈیو پر کلک کر دیا آپ نے اور اس کو دیکھا، تو اب YouTube کو پتا چلے گا کہ یہ آپ کی پسند ہے، آپ اس چیز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ ویسی ہی 10 ویڈیو آپ کو اور سجیسٹ کر دے گا. لہٰذا سب سے پہلے تو YouTube پر کوئی بھی چیز، اچھی چیز دیکھیں اور اچھی چیز کو سرچ کر کے دیکھیں تاکہ YouTube کو آپ کی پسند اچھی ہونے کا پتا چلے کہ آپ کی پسند کیسی ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت دیکھتے ہیں تو پھر وہ آپ کو قرآن کی تلاوت سجیسٹ کرے گا. اگر آپ نعت دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو نعت سجیسٹ کرے گا. اور اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز شیئر کرے گا. اگر آپ ڈسکوری دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسکوری شیئر کرے گا. دیکھیے YouTube آپ کی پسند کو جاننا چاہتا ہے اور وہ آپ کی پسند کے اعتبار سے آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہے. اگر آپ نے ایک ویڈیو پر کلک کیا تو YouTube کو یہ پتا چلتا ہے، وہ یہ اندازہ لگاتا ہے، اس کے الگوریدم میں یہ بات فٹ ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ 8-10 اور ایسی ہی ویڈیو آپ کو سجیسٹ کرتا ہے. لہٰذا اگر آپ کو خراب ویڈیوز سے جو آپ کے ایمان کی حفاظت نہ کر سکیں، جو آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں اور آپ کے اندر غلط عادتیں اس ویڈیو کے ذریعے آنے کا ڈر ہو، تو آپ اپنے ویڈیو کو سرچ کریں. جو بھی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اچھی ویڈیو، اس کو سرچ کریں تو اب YouTube کو پتا چلے گا کہ آپ کی پسند کیا ہے اور پھر اسی سرچ سے ریلیٹڈ ملتی جلتی اور ویڈیوز وہ آپ کو سجیسٹ کر دے گا. تو سب سے پہلے YouTube کو آپ اپنی پسند بتائیں. جب آپ YouTube کھولتے ہیں موبائل میں تو اس میں 4 خانے ہوتے ہیں. ایک تو ہوم ہوتا ہے. یہ ہوم دراصل آپ کی پسند والے ویڈیوز ہوتے ہیں. آپ نے YouTube پر یا کروم کے اندر کیا سرچ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ YouTube آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہے. اس کے بازو میں ایک اور خانہ ہوتا ہے جو ایکسپلور ہوتا ہے. یہ ایکسپلور والے خانے میں آپ کی پسند اور ناپسند والے ویڈیوز کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جو YouTube کو اچھا لگتا ہے یا جو ویڈیوز ٹرینڈنگ ہیں وہ ویڈیوز آپ کو اس خانے میں، اس ٹیب میں آپ کو دکھائے جائیں گے. اس کے بعد ایک سبسکرپشن کا خانہ ہوتا ہے. سبسکرپشن کے خانے میں آپ کو تمام وہ ویڈیوز دکھائے جائیں گے جن چینلز کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد لائبریری کا ایک خانہ ہوتا ہے جس میں آپ کی ہسٹری، سیٹنگ، پلے لسٹ وغیرہ سیو ہوتی ہے. تو دیکھیے، ایک تو YouTube کو فری اکاؤنٹ میں کیسے مینیج کیا جائے کہ آپ اچھی اچھی ویڈیو کو سرچ کیجئے اور انہی کو دیکھیے. تو انشاءاللہ آپ کو بہت امید ہے کہ آپ کو ایڈز بھی کھانے پینے کے یا کپڑوں کے یا چاکلیٹ کے، فلپکارٹ کے، اس طرح کے ایڈز آپ کو دکھائے جائیں گے. لیکن اگر آپ بالکل بھی ایڈ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، تو آپ YouTube کی ممبرشپ لے لیں. بہت سستی ہے، 189 یا 199 روپیز پر منتھ کی ممبرشپ ہوتی ہے. اس میں آپ اپنے ساتھ ساتھ 5 مزید افراد کی آئی ڈی سے YouTube ایڈ کو بالکل ڈسیبل کر سکتے ہیں. ایک بھی ایڈ آپ کو کہیں بھی نہیں دکھائی دے گا، نہ ویڈیو کے شروع میں، نہ ویڈیو کے آخر میں، نہ ویڈیو کے نیچے جو بینر والے ایڈز ہوتے ہیں، کوئی ایڈ نہیں دکھائی دے گا. اور پھر اس کے ذریعے آپ اپنی فیملی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ نے خود ممبرشپ لی اور آپ نے اس میں 5 لوگوں کو ایڈ کر دیا. اب وہ 5 لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کتنے ٹائم میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی YouTube آپ کو کنٹرول کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ بہت سستا سودا ہے میرے اعتبار سے، کیونکہ جتنا وقت آپ ایڈ دیکھنے میں ضائع کرتے ہیں اور جتنا پیسہ آپ YouTube کو ایڈ دیکھ کر کما کر دیتے ہیں، اس سے سستا اور اس سے کم پیسے میں آپ YouTube کی ممبرشپ لے لیں تو آپ اس ایڈ سے بچ جائیں گے. امید ہے کہ میرے جواب سے آپ مطمئن ہوں گے. ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی سوالوں کا جواب اس پروگرام میں دیا جائے تو آپ اپنا سوال کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب ہم آنے والے آئندہ پروگرامز میں لے کر آئیں. لیکن ایک بات کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرامز جو ہوں گے وہ تھیمڈ ہوں گے، یعنی وہ ایک ہی ٹاپک پر آنے والے کئی سوالوں کو ہم جمع کر کے اس کا ایک جواب دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم 20 منٹ تک متعدد ہر قسم کے سوالات لیتے رہیں اور ان کا جواب دیتے رہیں. یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے اور اس لیے ہے تاکہ ایک سلسلہ وار سیریز تیار ہو سکے. امید کرتا ہوں آپ حضرات ہمارا اس میں ساتھ دیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو بھی پسند آ گئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.